آج بھی معمول کے مطابق زندگی کی چمک دمک اپنے جوبن پر تھی۔ کراچی کی سب سے مصروف شاہراہ ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازا میں زندگی پوری آب و تاب سے رواں دواں تھی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا اور وہ بھی ہفتے کا دن، جو کہ ویکینڈ کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اس دن شہر کی رونقوں اور بازاروں کی چہل پہل میں ایک خاص نکھار آ جاتا تھا۔ شاپنگ مال کے اندر داخل ہوں تو ایسا لگتا تھا جیسے خوشیوں کا کوئی سیلاب ابل رہا ہو۔ کسی دکان سے قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، کہیں دکاندار تھکن مٹانے کے لیے اپنے عملے کے ہمراہ وہیں کونے میں بیٹھ کر لنچ کر رہے تھے، تو کہیں کوئی سیلز مین اپنی پروڈکٹ کو گاہک کے سامنے اتنی مہارت سے پیش کر رہا تھا جیسے اگر آج یہ چیز نہ خریدی گئی تو گاہک زندگی بھر کے خسارے میں رہے گا۔ کہیں گاہک کپڑوں کو الٹ پلٹ کر ریشم اور سوتی دھاگوں کے معیار کو اپنی پارخ نظروں سے جانچ رہا تھا۔ دکانوں کے باہر کھڑے لڑکے گزرتے ہوئے گاہکوں کو اپنی دکان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہر ممکن جتن کر رہے تھے۔ کہیں کوئی دکاندار خالی نظروں سے گاہک کے انتظار میں بیٹھا تھا تو کہیں بھاؤ تاؤ کا وہ شور تھا جو صرف کراچی کے ان بازاروں کا خاصہ ہے۔ غرض یہ کہ زندگی اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ چل رہی تھی اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چند لمحوں بعد یہ قہقہے آہوں میں بدلنے والے ہیں۔ اسی بھیڑ میں کلثوم اپنی امی، خالہ، بڑی بہن اور اپنی کزن فرحت کے ساتھ شاپنگ میں مصروف تھی۔ فرحت محض کزن نہیں بلکہ اس کی بہترین دوست بھی تھی۔ کلثوم کے چہرے کی سرخی اور فرحت کی مسلسل سرگوشیاں یہ بتا رہی تھیں کہ چند ہی دن بعد کلثوم دلہن کے روپ میں سجنے والی ہے۔ یہ لال سوٹ کیسا لگے گا؟ فرحت نے ایک بھاری کام والا جوڑا اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا اور پھر کان میں سرگوشی کی۔ دیکھ لینا، دلہا بھائی تمہیں اس میں دیکھیں گے تو بے ہوش ہی ہو جائیں گے۔ کلثوم کے گالوں پر حیا کی لالی چھا گئی اور وہ نظریں جھکا کر مسکرانے لگی۔ اس کے خواب اس شاپنگ مال کی روشنیوں سے زیادہ روشن تھے۔ وقت تپتی ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آج نہ جانے کیوں معمول سے زیادہ تیز چل رہی تھیں۔ عصر سے مغرب ہو گئی، لیکن کلثوم کی خریداری کی فہرست ابھی ادھوری تھی۔ ابھی تک بس نام کی ہی خریداری ہوئی تھی کہ اسی دوران مال کے صدر دروازے سے شہزاد داخل ہوا۔ شہزاد کے ساتھ اس کی اہلیہ اور 2 بچے، 11 سالہ عمر اور 8 سالہ سارہ بھی تھے۔ شہزاد اور اس کی اہلیہ کی نظریں بچوں کے کپڑوں کے بجائے ان ننھے منھے ملبوسات کو ڈھونڈ رہی تھیں جو اس ننھے مہمان کے لیے تھے، جس کی آمد چند دنوں بعد متوقع تھی۔ وہ دونوں ایک گارمنٹس کی دکان میں داخل ہوئے۔ شہزاد کی اہلیہ نے ایک نہایت چھوٹا اور نرم ملائم سوٹ ہاتھ میں لیا اور دکاندار سے اس کے دام پوچھے۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے بچے کے لیے ہزاروں ارمان تھے۔ اب عشاء کا وقت ہو چلا تھا، لیکن شاپنگ مال کے اندر نہ تو رش کم ہوا تھا اور نہ ہی ان دونوں خاندانوں کی خریداری مکمل ہوئی تھی۔ رات کے 9 بجے، پھر 9:30 بجے، بازار اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں تھا۔ دکانوں میں روشن بلبوں کی چکا چوند تھی اور ہر طرف زندگی کی گہما گہمی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات کے 10 بجتے ہی یہاں آگ کا وہ ہولناک رقص شروع ہونے والا ہے جو سینکڑوں خوابوں کو خاکستر کر دے گا، اور گل پلازا کی یہ چمک دمک ہمیشہ کے لیے ایک دردناک یاد بن جائے گی۔ پھر نہ جانے کس کی نظر کھا گئی کہ ہستی بستی بستی اچانک جہنم کا نمونہ بننے لگی۔ رات 10 بجے کے قریب مال کے گراؤنڈ فلور سے دھوئیں کے سیاہ بادل اٹھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ شروع میں کسی نے اس پر خاص توجہ نہ دی۔ کسی نے سمجھا شاید یہ کوئی معمولی سی شارٹ سرکٹ کی آگ ہے جو ابھی بجھ جائے گی، تو کسی نے سوچا کہ آگ تو صرف ایک دکان تک محدود ہے، فائر فائٹرز آئیں گے اور منٹوں میں قابو پا لیں گے۔ پہلی منزل پر جب یہ خبر پہنچی کہ نیچے آگ لگ گئی ہے تو وہاں بھی لوگوں نے اسے سنجیدگی سے نہ لیا۔ دکانداروں اور گاہکوں کا خیال تھا کہ شعلے نیچے کی حد تک ہی رہیں گے اور اوپر آتے آتے بجھ جائیں گے، لہٰذا ہر کوئی اپنے کام میں مصروف رہا۔ کسی کو اس ہولناک حقیقت کا ادراک نہ تھا کہ کانکریٹ کی یہ بلند و بالا عمارت چند ہی لمحوں میں تندور بننے والی ہے۔ غرض ہر کوئی اسی خوش فہمی میں مبتلا رہا کہ یہ آگ ان تک نہیں پہنچے گی۔ دوسری منزل پر موجود کلثوم اور اس کے گھر والے ابھی خریداری میں مگن تھے۔
ان کے ذہن میں ایک ہی دھن تھی کہ جہیز کا جو سامان باقی رہ گیا ہے اسے بھی دیکھتے جائیں تاکہ بار بار کے چکروں سے نجات ملے۔ کلثوم اپنے لال جوڑے کو دیکھ کر مستقبل کے سپنے بن رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ آگ صرف نیچے والوں کے لیے نہیں بلکہ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ بھسم کرنے والی ہے۔ وہ سامان جو اس نے بڑے ارمانوں سے جمع کیا تھا وہ چند لمحوں بعد راکھ کا ڈھیر بننے والا تھا۔ اسی دوران شہزاد اور اس کی اہلیہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ دم گھٹتے دھوئیں اور بڑھتی ہوئی تپش کی وجہ سے اہلیہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا اور وہ نڈھال ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہزاد پریشانی کے عالم میں کبھی اپنے بچوں کو دیکھتا اور کبھی اپنی اہلیہ کو، جو اس وقت دوہری تکلیف میں تھی۔ ننھے مہمان کی آمد کی خوشی اب ایک انجانے خوف میں بدل رہی تھی۔ چاروں طرف سے چیخو پکار بلند ہونے لگی تھی، کیونکہ اب آگ کی لپٹیں گراؤنڈ فلور میں چاروں طرف لپکنے لگیں، پھر دیکھتے دیکھتے اوپر کی منزلوں کی طرف تیزی سے لپک رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں جو تھوڑی دیر پہلے گاہکوں سے بھری ہوئی تھیں اب وہاں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ دھوئیں کے بادل اتنے گہرے ہو گئے تھے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ وہ روشنی جس نے مال کو جگمگا رکھا تھا اب بجلی منقطع ہونے کی وجہ سے گھپ اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ کلثوم، شہزاد اور وہاں موجود سینکڑوں دیگر انسان اب ایک ایسی موت کے سامنے کھڑے تھے جس کا انہوں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ زندگی کی چمک دمک اب شعلوں کی نظر ہو رہی تھی اور گل پلازا کی وہ پر رونق شام ایک قیامت خیز رات میں تبدیل ہو چکی تھی۔